حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت زینب سلام اللہ علیہا فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا صلوات پڑھ دیں محمد علیہ حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں مسلسل سفر کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے خوش نصیب ہیں وہ حضرات کہ جو عزاداری امام مظلوم کا حصہ بنتے ہیں انہیں اپنی قسمت پر جتنا رشک ہو یہ کم ہے اس لیے کہ عزاداری کوئی رسم نہیں ہے کوئی رواج نہیں ہے کوئی پرمپرا نہیں ہے بلکہ عزاداری زینب کی تمنا کا نام ہے عقیلہ بنی ہاشم کی آرزو کا نام ہے اور شہزادی اور کربلا والوں کی اس جیت کا نام ہے عزاداری جس کے لیے جناب زینب نے سب سے پہلے زندان شام میں فرش عزا بچھائی اور یہ کہہ کے سید سجاد سے بچھوائی کہ حاکم سے کہو کہ ہمارے لیے ایک گھر خالی کر دے ہم اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتے ہیں یہ طلب اسی لیے تھی کہ جو دربار میں شہزادی نے دعویٰ کیا تھا فواللہ لا تمحو ذکرنا یزید قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا تو ہمارے چراغ وحی کو بجھا نہیں سکتا زینب علیہ مقام فرش عزا بچھا کے جا رہی ہیں تاکہ چراغ عزا جلتا رہے اور امام وقت کو بچا کے جا رہی ہیں تاکہ شمع ولایت غیبت کے پردے میں ہمیشہ روشن رہے لہذا آپ عزاداری نہیں کر رہے ہیں تمنائے حضرت زینب کو پورا کر رہے ہیں انجمن یہاں ماتم نہیں کر رہی ہے یہ حسین کی آرزوؤں کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں انجمن اس جلوس کا اہتمام نہیں کر رہی ہے بلکہ آل محمد کی تمناؤں کو پروان چڑھا رہے ہیں یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم عزاداران امام مظلوم کربلا ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے شاید ہم اس شرف کا احساس نہیں ہے شاید اس شرف کو ہم بظاہر شرف نہیں سمجھتے ہیں ورنہ یہ سیاہ کپڑے سب کو نصیب نہیں ہوتے ہیں یہ قسمت والوں کو ملتے ہیں اس خاک پر بیٹھنا سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے کون ہے جو اس خاک پر بیٹھنا پسند کرتا ہے مگر آپ کی انکساری یہ ہے کہ آپ کا جیسے ہی اعلان ہوا بنام مجلس آپ خاک پر بیٹھ گئے آپ جمعے کی نماز کے بعد سے مسلسل آپ مجلس کر رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں میرے عزیزوں آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں ذکر عزا کر رہے ہیں مگر آپ ایمان سے بتائیے آپ ذکر اہل بیت کر رہے ہیں مگر آپ بھوکے تو نہیں ہیں آپ پیاسے تو نہیں ہیں آپ یقیناً تھکے ہوئے ہیں مگر اب زینب سے زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ تھکے ہوئے ہیں مگر سید سجاد سے زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں میرے عزیزوں آپ نے مصائب میں بارہا یہ سنا ہوگا کہ حسین غریب کا لاشا 3 دن تک بے گہر و کفن رہا وہ 3 دن کون سے تھے جس دن میرے مظلوم آقا کا لاشا بے گور و کفن رہا اور اسی اثنا میں ایک روایت بھی ہے یا 11 محرم کی غالباً روایت ہے ایک شخص عبداللہ نامی ہے جو اس راہ سے گزر رہا عبداللہ نامی شخص راہ کربلا سے گزر رہا ہے اس نے دیکھا ایک شیر ہے
جو ایک لاش اطہر کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور کچھ قریب جا کر اس بریدہ سر بے سر لاشے کے قریب جا کے کچھ کہہ رہا ہے، اور کچھ کہنے کے بعد وہ اپنے سر کو پٹک رہا ہے، اور پٹک پٹک کے اسی جگہ اپنے آپ کو وہ مار لیتا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں سمجھ گیا، پہلی بات تو یہ کہ میں نے شیر کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا، میں نے شیر کو روتے دیکھا، میں نے اسے جان دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، میں نے جان دیتے ہوئے دیکھا۔ میں سمجھ گیا لاشا کسی عام بندے کا نہیں ہے، کسی ولی خدا کا لاشا ہے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ شیر مر گیا، میں قریب گیا، میں نے جا کے کہا اے شہید راہ خدا تجھ پر میرا سلام، شہید راہ خدا تجھ پر میرا سلام۔ آواز آئی عبداللہ ہمارا بھی تجھ پر سلام ہو۔ عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا آپ کون ہیں جو مجھے نام سے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انا حسین الغریب قتل عطشانان، میں تیرا غریب آقا حسین ہوں جسے 3 دن کا بھوکا و پیاسا ریگزار کربلا پہ ذبح کر دیا گیا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے عبداللہ کہتا ہے مولا یہ شیر کون تھا؟ آپ نے فرمایا یہ شیر ابو الحارث تھا، یہ میرے بچپن کا دوست تھا، یہ بچپن کا ساتھی تھا، مجھے میرے نانا کو کسی نے ہدیہ کیا تھا، نانا نے مجھے ہدیہ کیا، میں نے چند دنوں اس کو اپنے پاس رکھا، اس سے مجھے اس کو مجھ سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی، مگر مدینے کے لوگ اس سے ڈرنے لگے۔ نانا نے کہا بیٹا حسین اس سے کہو کربلا کے جنگلوں میں چلا جائے، اس سے کہو کربلا کے جنگلوں میں چلا جائے، اور جب ہم بلائیں تو چلے آنا، ہم جب بلائیں تو چلے آنا۔ یہ کربلا کے جنگلوں میں چلا گیا، یہ آیا تھا میرے پاس شب عاشور، میں نے کہا ابھی تیرا کوئی کام نہیں، روز عاشور آیا، میں نے کہا کوئی کام نہیں، میری شہادت کے بعد آنا۔ جب میری شہادت کے بعد یہ آیا، میرے عزیزو سید سجاد کے جگر کو ملاحظہ کیجئے، زینب کے جگر کو ملاحظہ کیجئے۔ جب شیر شہادت حسین کے بعد حسین کے قریب آیا، آپ نے پوچھا مولا جب یہ آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس کو ایسا کون سا کام سونپا تھا، یہ آج مر کیوں گیا؟ کہ جب میرے قریب آیا میں نے اس سے کہا تھا صبح کو میری بہن کے قافلے کے ساتھ جانا، رات کو آ کے مجھے سنانا، کہیں زینب گھبرائی تو نہیں، کہیں سکینہ گھبرائی تو نہیں، کہیں سجاد کے چہرے پہ اطمئنان تو نہیں آیا، کبھی بیویوں کے چہرے کا رنگ تو نہ اڑا۔ مولا پھر آج یہ مر کیوں گیا؟ کہ یہ روزانہ سنانے آیا تھا، ابھی ایک دن گزرا تھا، 12 محرم کو قافلہ دربار ابن زیاد میں داخل ہو گیا۔ ابو الحارث آ کے کہتا ہے مولا ارے جس کوفے کی زینب شہزادی تھی آج اسی کوفے میں قیدی بن کے گئی، مولا آج قیدی بن کے گئی ہے۔ مولا اب ابو الحارث کی غیرت کو یہ برداشت نہیں کہ میں ابن زیاد کے دربار میں اپنی شہزادی زینب کو دیکھ لوں، مولا مجھے اجازت دیجئے، میں دنیا سے رخصتی چاہتا ہوں، اس لیے تڑپ کے مر گیا۔ میں کہوں گا ابو الحارث تو نے سید سجاد گھر سے پوچھا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ سوچو عزیزدارو بیویوں کے جگر کا کیا عالم ہوگا، سید سجاد کے جگر کا کیا عالم ہوگا۔ آج 13 محرم ہے میرے عزیزوں، جانتے ہیں آپ 13 محرم کی تاریخ کون سی تاریخ ہے؟ یہ وہ تاریخ ہے جب امام سجاد باعجاز امامت کربلا کے ریگزار کی طرف گئے۔ بنی اسد تیاری کر رہے تھے کہ لاشوں کو دفن کریں، بنی اسد سمجھ نہیں پا رہے تھے کس کی لاش کو دفن کریں، کہاں سے شروع کریں، کس سے آغاز کریں، کس طریقے سے دفن کریں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہتھیار ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا ایک سوار آ رہا ہے، دوڑتے ہوئے سوار کے قریب گئے، ہم ان لاشوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ آنے والے سوار نے نقاب پہنی ہوئی ہے، اس نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون
کون سی لاش کس کی ہے؟ بنی اسد جمع ہوئے، ایک لاش کے قریب پہنچ کے کہنے لگے اس لاش کے چہرے سے ایسا نور ساتے ہے جو آسمان تک جا رہا ہے، جیسی اس لاشے میں خوشبو ہے نا کسی اور لاش اطہر میں یہ خوشبو نہیں ہے، لہذا ہمیں لگتا ہے یہی امام کا جنازہ ہے، پہلے یہاں سے شروع کیا جائے۔ سید سجاد تڑپ گئے، فرمایا یہ میرے بابا کا جنازہ نہیں ہے، یہ میرے غلام جون کا جنازہ ہے۔ جون جب مجھ سے اجازت لینے آیا، میں نے اپنا فدیہ بنا کے امام کی خدمت میں بھیجا۔ امام نے کہا جون ارے تو میرے بیٹے کا غلام ہے، بیمار کی تیمارداری کرنا کیوں میدان میں جاتا ہے؟ جون نے عجیب جملے کہے تھے، مولا میرا رنگ سیاہ ہے اس لیے آپ مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے، مولا میرے پسینے سے بدبو آتی ہے اس لیے آپ رن کی اجازت نہیں دیتے۔ بڑا احساس کمتری میں مبتلا تھا جون، میرے آقا نے میرے مولا نے اجازت دی۔ جب جانے لگا حسین نے جون کے رخسارے سے اپنے رخسارے کو ملا، اے جون تجھے سیاہی کا شکوہ تھا نا، اب تیرے چہرے سے ایسا نور نکلے گا کہ زمین سے آسمان تک جائے گا۔ کلیجے سے لگایا حسین نے، کہا تیرے سینے سے ایسی خوشبو آئے گی کہ پورے جنگل میں پھیل جائے گی، یہ کوئی اور نہیں ہے میرا غلام ہے۔ لوازدار و اصحاب کے جنازے دفن کیے گئے، انصار کے جنازے دفن کیے گئے۔ ایک جنازے کی کیفیت میں آپ کو بتا دوں، تاریخ میں لکھا ہے، روایت کے فقرے ہیں کہ جب واقعہ کربلا ہو گیا، لاشوں کی پامالی کا حکم آیا، امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کیا گیا۔ روایت کہتی ہے پسر سعد نے قبیلے والوں کو اکٹھا کر کے کہا، اے فوج تمہیں یاد ہوگا تمہارے باپ دادا کو علی نے قتل کیا ہے، تمہارے باپ دادا کو علی نے قتل کیا ہے۔ کوئی میدان ایسا نہیں تھا جہاں علی کی تلوار نہ چلی ہو، علی نے ہر میدان میں کفر و شرک کا گلا گھونٹا ہے، کافروں اور مشرکین کو مارا ہے، منافقین کو مارا ہے۔ اب اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ علی سے بدلہ لے تو تلواریں نکال لو، علی سے بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پسر سعد نے کہا علی سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگ کہنے لگے کیسے بدلہ لیں گے علی سے، کیسے بدلہ لیا جائے گا؟ ایک لاش کو سامنے رکھا جس کے بازو کٹے ہوئے تھے، سر زخمی تھا، اس لاش کو سامنے رکھ کے کہا یہ عباس ابن علی کی لاش ہے، یہ شبیہ علی کی لاش ہے، جسے بدلہ لینا ہے نا علی کا اس لاش سے بدلہ لے۔ تاریخ نے لکھا قبیلوں کی تلواریں نکل گئی، جن کے دلوں میں بغض و عناد تھا نا، عداوت تھی نا، ان کا خون کھول گیا، وہ سیدھے عباس کے لاشے کے قریب آئے۔ تاریخ کہتی ہے عباس کی لاش پہ ہر قبیلے نے حملہ کیا، فوج والوں نے حملہ کیا، اتنا حملہ کیا عباس کے لاشے کو ٹکڑوں میں تبدیل کر عباس کے لاشے کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ عباس ابن علی کا لاشا کربلا کے ریگدار پر ٹکڑوں میں بکھیر دیا۔ جب سید سجاد لاشوں کو دفن کرنے آئے نا، تاریخ کہتی ہے امام حسین کے پہلو میں علی اکبر کو دفن کیا، علی اصغر کو دفن کیا، حبیب کا مزار الگ بنایا، عباس کے مزار الگ بنایا، مگر تاریخ نے لکھا عباس کا مزار کیسے بنا؟ اب جناب سید سجاد نے ایک چٹائی منگائی، چٹائی منگا کر عباس کے جسم کے ٹکڑوں کو اس میں جمع کیا، ایک چھوٹی سی گٹھڑی بنائی، گٹھڑی بنا کے چھوٹی سی قبر کھودی، چھوٹی سی قبر میں عباس کو لٹا دیا۔ جب زینب اولیاء مقام 40 پہ زیارت کو آئی ہے، بار بار کہتی ہے سجاد مجھے میرے بھائی عباس کی قبر پہ لے چل، شام میں جو ہوا فریاد کروں گی، کوفے میں جو ہوا بتاؤں گی، میں اپنے غازی سے فریاد کروں گی، تو مجھے عباس کی قبر پہ لے چل۔ سید سجاد کبھی اس قبر پہ لے جاتے ہیں، کبھی اس قبر پہ لے جاتے ہیں۔ مرتبہ زہرا شہزادی نے لہجہ بدلا، میرے لال سید سجاد ارے کب سے کہہ رہی ہوں مجھے میرے غازی کے جنازے پہ لے
کے چل، میرے غازی کی قبر پہ لے کے چل۔ تاریخ کہتی ہے سید سجاد کلیجہ تھامے ہوئے ایک چھوٹی سی قبر کے قریب آ کے رک گئے۔ زینب نے کبھی قبر کو دیکھا، کبھی کبھی قبر کو دیکھا، کبھی سید سجاد کو دیکھا، فرمایا میرے لال سجاد یہ کس بچے کی قبر پہ لے آیا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مولا آپ کے پرسے کو قبول کریں، آپ کی دن بھر کی محنتوں کو قبول کریں، آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے۔ اس بزم حسینی میں آیا ہوا ہر بندہ اپنی مرادوں کو پائے، اپنے بیماروں کی شفاؤں کو پائے، اپنے مرحومین کی مغفرت کو پائے۔ میری مائیں اور بہنیں جو اس بزم محبت میں آئی ہیں، جو اس بزم حسینی میں آئی ہیں، اگر بے اولاد ہو تو رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان کی گودیاں آباد کرنا، اور اگر ان کے جوان بیٹے ہیں تو اکبر کی جوانی کا واسطہ ان کے جوانوں کو سلامت رکھنا۔ جن کے شوہر موجود ہے پروردگار اسے واسطہ حسین کا ان کے شوہروں کو سلامت رکھنا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ میرے عزیزوں ایک جملہ روایت کا سن لیجئے، ان آنسوؤں کا عزیز نہ جانا کیجئے۔ میرا مولا فرماتا ہے، امام کی حدیث ہے، اگر تم مصائب آل محمد سن کے روتے ہو تو آنکھ اگر تمہاری پلکوں پر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے نا، یغفر الذنوب ذنوب العظام، تو تمہارے بڑے بڑے گناہ خدا معاف کر دیتا ہے۔ پھر میرا مولا فرماتا ہے اگر وہ آنسوؤں کا قطرہ ڈھلک کے تمہارے رخسارے پر آ جائے، وجبت لہ الجنہ حرمت علیہ النار، تو اس پر آتش جہنم حرام ہو جاتی ہے، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں یہی آنسو ہے جو قبر میں اجالا کریں گے۔ جناب سید سجاد نے بچے کی قبر پہ لا کے کھڑا کیا، امام نے فرمایا شیخ پھوپھی اماں یہی میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ زینب تڑپ گئی، سید سجاد سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا، میرے لال سجاد جب میرا بھائی گھوڑے پر بیٹھتا تھا نا تو پیر زمین پہ خط دیتے تھے، اتنا لہیم شہیم میرا بھائی، اتنی چھوٹی سی قبر اے سجاد تو نے کیسے بنائی؟ بس مجھے اتنا بتا دے۔ سید سجاد نے فرمایا علی کی عداوت میں میرے چچا کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ بس عزیزوں آخری فقرے سن لیجئے میرے عزیزوں، حسین ابن علی کا جنازہ، اب حسین کا جنازہ دفن کرنا ہے۔ سید سجاد آگے بڑھے، ایک لاش اطہر کے قریب گئے۔ سنیں گے عزادارو اس لاش کی حالت کیا تھی، اس جنازے کی کیفیت کیا تھی۔ تاریخ میں یہ منظر بھی لکھا ہے، اس کی کیفیت یہ تھی 10 بھاری بھرکم گھوڑے سوار اور 10 بھاری بھرکم گھوڑوں نے مل کے اس جنازے کو پامال کیا تھا۔ جناب زینب نے یہ منظر دیکھا تھا۔ روایت کے فقرے یہ ہیں کہ جب قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو ابن زیاد نے درباریوں سے کہا زینب سامنے کھڑی ہیں۔ زینب کو بلایا گیا، زینب سامنے ہے، غور سے سنیے، شہزادی زینب سامنے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے میں نے سنا ہے حسین کا لاشا پامال کیا گیا ہے۔ کسی نے کہا ہاں پامال کیا، کہا کن کن لوگوں نے پامال کیا؟ 10 لوگ سامنے لائے گئے، کہا انہوں نے پامال کیا ہے۔ کہا ان کا سردار کون تھا؟ بتایا گیا ان کا سردار ایک شخص تھا، آگے بڑھا، اس نے کہا میں سردار تھا۔ کہا زینب سامنے کھڑی ہیں، اب بتا تو نے لاشیں کیسے پامال کی؟ بس آخری فکر عزادارو، بس یہ بتا تو نے لاشیں کیسے پامال کیے تھے؟ اس نے کہا ہم 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے، ہم نے 10 بھاری بھرکم جوان نکالے، اور اس کے بعد ہم نے سارے جنازے ہٹا دیے گئے، صرف حسین کا جنازہ تھا، ہم نے 10 گھوڑے سواروں کو حسین کے جنازے پہ دوڑایا۔ کہا کیسے دوڑایا؟ کہا رززنا صدر الحسین بعد الظہر، ہم نے پہلے حسین کو سینے کی طرف سے لٹایا، اس
اس پر 10 گھوڑے سوار کو دوڑایا. جب ہم سینے کی ہڈیاں پامال کر چکے, ہم نے حسین کے جنازے کو سینے کے بل لٹایا پشت کی جانب سے. اب ہم نے حسین کی کمر کی ہڈیوں پر 10 بھاری بھرکم گھوڑوں کو دوڑایا. ابن زیاد کہتا یہ بتا ان ہڈیوں کا کیا حال تم نے کیا؟ زینب سامنے کھڑی ہے, ابن زیاد پوچھ رہا ہے. شاعر نے اسی شعر میں جواب دیا, اسی وہ شاعر بھی تھا, وہ کہتا ہے ارے جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں گیہوں کا دانہ پس جاتا ویسے ہم نے حسین کی ہڈیوں کو. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. کریم پروردگار اس انجمن کے عمل کو قبول کرنا. انہوں نے حسین کی تدفین کے لیے, جب تدفین ہوئی تھی اس منظر کو بتانے کے لیے انہوں نے اس کا اعتقاد کیا ہے, اس مجلس کا انعقاد کیا ہے. مومنین صبح سے جلوس میں لگے ہوئے ہیں. بس آخری فکر سنو. تاریخ کہتی ہے حسین ابن علی کا اس جنازہ تیار ہوا, جنازے کو تیار کیا. سید سجاد نے جنازے کو اٹھایا. آپ جانتے ہیں جب جنازہ کسی معصوم کا ہوتا ہے اٹھانے والا بھی معصوم ہوتا ہے, قبر میں لینے والا بھی معصوم ہوتا ہے. سید سجاد تنہا حسین کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے تھے. آگے بڑھے, بنی اسد کے لوگوں کو ایک جگہ لے کے گئے, کہا یہاں سے مٹی صاف کرو. مٹی صاف کی گئی, ایک تازہ قبر برآمد ہوئی. اس تازہ قبر کے قریب سید سجاد پہنچے, یا قبر سے ہاتھ برآمد ہوئے. سجاد لاؤ میرے حسین کو مجھے دے دو. مجھے نہیں معلوم مدینے سے رسول آئے تھے, نجف سے علی آئے تھے, یا جنت البقیع سے فاطمہ. ہاں تابوت حسین, جنازہ حسین اٹھا. یہی شبیہ تابوت مولا کل ہم کربلا میں نہ تھے, اپنی حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے اے شبیہ تابوت بنایا ہے. مولا اسے کو مجھے